اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، حج سے متعلق آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون بغیر محرم کے حج کے سفر پر یا عمرے کے سفر پر جا سکتی ہے یا نہیں، اس بات کو واضح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک خاتون کا بغیر محرم کے حج پر جانا، اس حوالے سے ہماری جو ویڈیو بنی تھی حج شروط کے حوالے سے، اس میں عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ جی، تو اب اس حوالے سے علماء کے درمیان میں کافی اختلاف ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ تر راجح قول جو ہم کو لگتا ہے وہ عرب علماء کا ہے، خاص کر علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دیگر علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کسی بھی صورت میں بغیر محرم کے حج کو نہ نکلے۔ اگر بغیر محرم کے وہ حج کو آئے گی تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ کے ساتھ، یعنی وہ اپنے ساتھ، اچھا وہ حج اگر قبول ہوا تو ٹھیک ہے الحمدللہ، کم از کم حج تو قبول ہوا۔ اگر سمجھے وہ حج سنت نبوی کے مطابق نہ ہو، حرام کمائی کا ہو یا اس میں ریاکاری ہو، حج قبول نہ ہوا ہو، تو پھر اس میں الگ بغیر محرم آنے کا وہ جو گناہ ہے وہ پلس ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم اہل علم کے جو اقوال ہیں وہ نقل کرتے ہیں، بعد میں ہم ہماری اپنی جو ترجیح پہلو ہے وہ بات کریں گے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر محرم کے وہ خاتون تو جا سکتی ہے جو عمر رسیدہ ہے، یعنی جس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، تو وہ خاتون جو ہے بغیر محرم کے اگر جائے دیگر حاجیوں کے ساتھ میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر عورتوں کا اتنا بڑا گروپ ہے جو اول سے لے کر آخر تک یہ ساتھ میں ہی رہیں گے، اکا دکا آگے پیچھے ہو جائیں الگ بات ہے، ان میں سے پورا گروپ ایک ساتھ جائے گا، ایک ہی جگہ رہے گا، ان کا تمام تر نظام ایک ساتھ ہے، تو بعض علماء کے نزدیک، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر ساری عورتیں ہیں اور وہ مامون ہے، محفوظ ہے، اس کو ہر اعتبار سے کسی حفاظتی دستے کے ساتھ میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کر سکتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فرض حج ہے تب تو بغیر محرم کے جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر نفل حج ہے یا کسی کا حج بدل بغیر محرم کے کرنا چاہے تو کسی صورت میں بھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب حج فرض کیا ہے، استطاعت کی کنڈیشن کی ہے، تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ جو شروط ہیں اس شروط پر اگر وہ اترتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام نے ایک دوسرا آپشن اس کے پاس رکھا ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کا انتخاب کرے جو پہلے سے حج کر آیا ہے، وہ حج بدل کرے، اپنا پیسہ ٹوٹلی پیسہ بجائے اس کے کہ وہ خود جائے، کسی کے ذریعے سے وہ حج بدل کرائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سر گناہ مول لے۔ تو بہرحال جو اہل علم کے اقوال ہیں ان میں زیادہ صحیح قول یہی لگتا ہے کہ خاتون چاہے جوان ہو یا عمر رسیدہ ہو، خاتون کا چاہے حج فرض ہو یا نفل ہو، چاہے وہ خواتین کے ساتھ جا رہی ہو کیا اس کے ساتھ غیر محرم بھی شامل ہو، ان تمام صورتوں میں اگر اس کا اپنا محرم نہیں ہے تو اس خاتون کو حج نہیں جانا چاہیے، البتہ اسی پیسوں سے جو وہ حج پہ جانا چاہ رہی ہے اپنا حج بدل کرائے، یا پھر کم از کم انتظار کرے کہ اس کے پاس پیسوں کے اور آنے کے امکانات ہوں تو اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کر جائیں، لیکن آئندہ ایسے امکانات نہیں ہیں، آج پیسہ ہے کل کو ختم ہو سکتا ہے، اس طرح کا ڈر خوف ہے، تو پھر وہ حج بدل کرائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات
سننے سمجھنے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔